سورہ شورا آیت نمبر 25 آیت ہے، جس میں میرے بچوں اور عزیزوں کو بھی یاد ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہمارے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگتا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری قربہ سے مودت کر لو۔ اب یہ آیت یہاں پر یعنی اللہ کے رسول کا چاہے وہ 13 سالہ مکی دور ہو یا 10 سالہ مدنی دور ہو، 23 سالہ رسالت کی زحمتوں کا اگر کوئی اجر ہو سکتا ہے تو خدا کہہ رہا ہے وہ اجر یہ ہے کہ قربہ سے محبت کر لو۔ اسی آیت کے ذیل میں ہمارے بھائیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ مودودی، بزرگ جانتے ہیں، ان کی کتابیں میں موجود ہیں، بہت بڑے دانشور عالم دین۔ انہوں نے اپنی کتاب تفہیم القرآن، جو قرآن کی تفسیر ہے، اس میں اسی آیت کے ذیل میں ایک سوال اٹھایا ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ علامہ مودودی صاحب اسی آیت کے ذیل میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء گزرے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنی امت سے اجر نہیں مانگا۔ تو جو فرمائیے گا، بڑا ہے سوال، بڑا ہے، میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنی امت سے اجر نہیں مانگا، بلکہ ہر نبی یہ کہتا ہوا چلا گیا وَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا اجر ہمارے رب پر ہے، ہمارا خالق ہی ہمیں اجر دینے والا ہے، ہم آپ سے کیا اجر لیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، جو انبیاء کا سردار نبی ہے، وہ کیوں اپنی امت سے اجر مانگ رہا؟ پتہ نہیں بات منتقل کر پایا یا نہیں۔ علامہ مودودی صاحب نے سوال اٹھایا ہے، بڑا اہم سوال ہے، درست سوال ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنی امت سے اجر نبوت اور اجر رسالت نہیں مانگا۔ ہر نبی نے یہی کہا ہمیں ہمارا رب ہی اجر دے گا، ہمارا اللہ اجر دے گا، تم سے کیا اجر لیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، کائنات کا سردار نبی ہے، وہ کیوں اپنے امت سے اجر مانگ رہا؟ ہمارے ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، توجہ رہے آپ حضرات کی۔ وہ فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کی اہل بیت کا تذکرہ کرو گے کہیں نہ کہیں کمی اور نقص نظر آئے گا۔ آدم کی اہل بیت کو دیکھو گے، 2 بیٹے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل نظر آتا ہے۔ نوح کی اہل بیت کا قصہ چھیڑو گے، نوح کا ایک بیٹا تھا جو کافر ہو گیا، گمراہ ہو گیا، مشرک ہو کے مر گیا۔ یعقوب کی اہل بیت کی وہ ساری داستان قرآن کے اندر موجود ہے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا ہے۔ غرض جس نبی کی اہل بیت کا تذکرہ کرو گے کہیں نہ کہیں کمی اور نقص نظر آئے گا۔ یہ مصطفیٰ کی اہل بیت کی شان ہے جن کا سارا کردار پاک اور نورانی نظر آتا ہے۔ یہ سید الانبیاء کی اہل بیت کی شان ہے، اللہ، جن کا سارا کردار پاک اور نورانی نظر آتا ہے۔ عجیب ہے، مودت فی القربہ کی بات آئی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور نکتہ بھی آ گیا، چونکہ میں اکثر ہمارے اہل سنت علماء کی کتابوں کو دیکھتا بھی رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ علامہ فخر رازی صاحب، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، امام فخر رازی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اسی آیت کے ذیل میں اپنی تفسیر الکبیر میں اس قربہ کی تفسیر ایک اور انداز سے کی ہے۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ میں تو تھکا ہوا ہوں، چونکہ کافی ساری میل سے پڑھ کے آتا ہوں، لیکن بہرحال آپ تھوڑا سا بیدار رہیں گے تو مجھے بھی حوصلہ ہو جائے گا۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ علامہ فخر رازی نے کہا ہے کہ یہ جو قربہ ہے اس آیت میں، جیسے اس قربہ سے مراد، جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں،
اس قربہ سے مراد اہل بیت نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. کہا اس قربہ سے مراد کل عمل مقرب الی اللہ تعالی، کہ ہر عمل جو بندے کو خدا کے قریب کر دے وہ قربہ ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں نماز، چونکہ عبد کو معبود کے قریب کرتی ہے، بندے کو خدا کے قریب کرتی ہے. نماز قربہ ہے، روزہ قربہ ہے، حج قربہ ہے. غرض علامہ فخر رازی صاحب نے فرمایا قربہ سے مراد نیک اعمال ہیں. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم نیکیوں سے محبت کر لو. ماشاءاللہ، یہ علامہ فخر رازی صاحب کی اپروچ ہے. میرا اور آپ کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، قربہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی ذوات گرامی ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ علامہ فخر رازی صاحب. نہ تجھے حق ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا، نہ مجھے حق ہے. آؤ بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں جس کے قلب مطہر پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا. بھئی وہ رسول بہتر بتا سکتے ہیں. جس رسول کے قلب مطہر پر اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے وہ رسول بہتر بتا سکتے ہیں کہ قربہ سے مراد کیا ہے. تو جو ہے آپ حضرات، علامہ فخر رازی نے کہا قربہ سے مراد نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی جو زحمتیں ہیں اگر اس کا کوئی اجر دے سکتے ہو تو اجر یہ ہے کہ نیکیوں سے محبت کر لو. ہم یہ کہتے ہیں نہیں، قربہ سے مراد اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذوات گرامی ہے. تو علامہ فخر رازی صاحب آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں، پیغمبر کرام اسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ، اس قربہ سے مراد کیا ہے؟ شیعہ سنی معتبر اور مستند روایت عرض کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر کرام اسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، یہ آیت پڑھ کے سنائی. اے میرے صحابیوں، خدا کا حکم آیا ہے کہ تم میری رسالت کی زحمتوں کا اگر کوئی اجر دے سکتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میری قربہ سے محبت کر لو. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ من ہم قرابتک الذین امرنا اللہ بمودتہم. اے اللہ کے رسول، ذرا یہ تو بتلائیے کہ جن کی محبت کا، جن کی محبت کو آپ کی ساری زحمتوں کا اجر قرار دیا جا رہا ہے وہ ہیں کون؟ وہ کون ہے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتائیے قربہ ہے کون؟ پیغمبر نے فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ وہ فاطمہ و ابو و بالہا و بنوہا. وہ فاطمہ ہے، ان کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ ہیں اور ان کے بیٹے حسنین شریفین ہیں.